اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أيها الإخوة المشاهدون، مرحبا بكم بسلسلة المحاضرات العطارية. كنا نتحدث في السلسلة السابقة عن القصر الخراب. إن شاء الله عز وجل اليوم أيضا حديثنا اليوم القصر الخراب. هذه المحاضرة ألقاها الداعية الكبير شيخ مولانا محمد أبو بلال إلياس العطار القادري حفظه الله. تعالوا بنا نسمع مزيدا، وكما معلوم لديكم أولا نسمع فضل الصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. روى التيمي رحمه الله عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم أنه قال: علامة أهل السنة كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، محاضرات العطاریہ نامی سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم ویران محل نامی بیان سن رہے تھے۔ آئیے انشاءاللہ مزید اس بیان کو سنتے ہیں جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا تھا۔ اس کا عربی ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور الحمدللہ اردو زبان میں بھی یہ آ چکا ہے۔ اس سلسلے میں ہم عربی زبان میں سنتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا اردو خلاصہ بھی سنتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں جو ابھی ہم نے سنی۔ اس کا اردو خلاصہ اس طرح ہے کہ اہل سنت والجماعت کی علامت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ علی احسانہ، ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں اور ہمیں کثرت درود پاک کی عادت بنا لینی چاہیے۔ علماء کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ اگر روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے تو یہ پڑھنے والے کثرت سے درود پاک پڑھنے والے شمار کیے جائیں گے۔ لہٰذا 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا مشکل کام نہیں۔ اگر آپ کم سے کم 8 منٹ 10 منٹ بیٹھ کر یہ درود پاک پڑھیں گے، چلتے چلتے ہی پڑھا جا سکتا ہے، تو 8 سے 10 منٹ میں ہم 313 مرتبہ درود پاک آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایہا الاخوة المشاہدون، قال بینما سلیمان بن عبد الملک فی المسجد الحرام اذا اتی بحجر منقور فطلب من يقرؤه فأتي بوهب بن منبه فقرأه فإذا فيه: يا ابن آدم إنك لو رأيت ما بقي من قرب أجلك لزهدت في طول أملك ولرغبت في الزيادة من عملك ولقصرت من حرصك وحيلك
وَإِنَّمَا يَلْقَاكَ غَدًا نَدَمُكَ لَوْ قَدْ زَلَّتْ بِكَ قَدَمُكَ وَأَسْلَمَكَ أَهْلُكَ وَهَشَمُكَ فَبَانَ مِنْكَ الْوَلَدُ الْقَرِيبُ وَرَفَضَكَ الْوَالِدُ وَالنَّسِيبُ فَلَا أَنْتَ إِلَى دُنْيَاكَ عَائِدٌ وَلَا فِي حَسَنَاتِكَ زَائِدٌ فَاعْمَلْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قَبْلَ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ توبوا إلى الله أستغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فينبغي على المسلم أن يحاسب نفسه وأن يراجع أعماله وأن يدقق فيها النظر وأن يقلع عن المعاصي وأن يندم على فعلها ولا يغتر بطول الأمل ولا يقترف الذنوب ويشتغل بالأعمال الصالحات ويستعد للآخرة وإنما ينفعه الطاعة في الدنيا والآخرة ولا يحصل على الفكر في الآخرة. الداعية الكبير الشيخ العلامة مولانا محمد إلياس العطار القادري دامت بركاتهم العالية يقول: ولا يحصل على الفكر في الآخرة إلا إذا جعل الموت نصب عينه ولم يتأثر بمتاع الدنيا ولما فرح بالدنيا فيجب عليه أن يعلم أنه يقوده عمره إلى أجله وتقوده حياته إلى موته. وحكي أنه نظر ابن مطيع رحمه الله تعالى ذات يوم إلى داره فأعجبه حسنها فبكى وقال: والله لولا الموت لكنت بك مسرورا ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا ثم بكى بكاء شديدا حتى ارتفع صوته. توبوا إلى الله أستغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لے، اپنے گناہوں پر نادم ہو، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ان سے سچی توبہ کرے، زیادہ دیر زندہ رہنے کی امید کے دھوکے میں نہ پڑے، بلکہ قبر و آخرت کی تیاری کے لیے فوراً نیک اعمال میں لگ جائے، دولت و مال اور اہل و عیال کی محبت میں نہ نیکیاں چھوڑے نہ گناہوں میں پڑے کہ ان سب کا ساتھ تو دم بھر کا ہے، اور نیکیاں قبر و آخرت بلکہ دنیا میں بھی کام آئیں گی. عزیز احباب ساتھی دم کے ہیں سب چھوٹ جاتے ہیں، جہاں یہ تار ٹوٹا سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایسی فکر آخرت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب کہ ہم موت کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اور اس دار فنا کی فانی اشیاء کی دل میں کچھ وقعت ہی نہ سمجھیں، بلکہ جب بھی اس دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر خوشی حاصل ہو تو فوراً یہ بات یاد کریں کہ ان قریب یہ فنا ہو جائے گی یا مجھے اسے چھوڑ کر جانا پڑے گا. جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابن مطیع علیہ رحمت اللہ السمیع نے ایک دن اپنے بارونق گھر کو دیکھا تو خوش ہو گئے، مگر پھر فوراً رونا شروع کر دیا اور فرمایا: اے خوبصورت مکان، اللہ کی قسم اگر موت نہ ہوتی تو میں تجھ سے خوش ہوتا، اور اگر آخر کار تنگ قبر میں جانا نہ ہوتا تو دنیا اور اس کی رنگینیوں سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. یہ فرمانے کے بعد اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند گئیں. یہ حکایت اتحاف السعادت المتقین جلد 14 صفحہ نمبر 32 پر رقم ہے. آئیے ایک اور حکایت سنتے ہیں، ملک الموت نے کیا فرمایا. منقول ہے
ملک الموت حضرت سیدنا عزرائیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کسی شخص کی روح قبض کرنے تشریف لے گئے. اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، محلات کے مسلح چوکیدار جس کو روک نہیں پاتے اور جو رشوتیں قبول نہیں کرتا. اس شخص نے کہا جب تو آپ ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، افسوس میں نے تو ابھی موت اور اس کے بعد والے معاملات کی تیاری نہیں کی. فرمایا اے شخص تیرا فلاں ہمسایہ کہاں ہے؟ تیرا فلاں قرابت دار کدھر گیا؟ عرض کیا وہ تو مر چکے ہیں. فرمایا کیا تیرے لیے ان کی موت میں کوئی عبرت نہ تھی کہ نصیحت حاصل کر کے آخرت کی تیاری کرتا؟ پھر اس کی روح قبض فرما لی. توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایہا الاخوۃ المشاہدون، تفکروا، تخیلوا، انظروا الى احوال قرباتکم، الى احوال اقربائکم، فینبغی لکل مسلم ان یکثر من ذکر موته ویستعد للآخرہ، ومع ذلك یزکی قلبہ ویطہرہ من المہلکات، ویجلس مع حضور القلب السلیم من منکرات الاخلاق، ويتذكر أحبابه وأصدقاءه الذين ماتوا ويتخيلهم عنده، ثم ينظر ويتفكر في أحوالهم كيف كانوا يحرصون على الدنيا ويشمرون لعمارتها مع نسيان الآخرة، كيف كانوا يشتغلون عنها ويصوفون في العمل لها، كيف كانوا يطيلون الآمال، كيف كانوا يتحملون المشقة والذل في طلب الدنيا، وكم من عمل لم يستكملوه، وكم من هدف لم يصلوه، وكانوا راغبين في زينة الدنيا ولذاتها، ولكن قد خرجت أكفانهم من عند القصار وهم غافلون عنها، وفجاءتهم الآجال وخذلتهم الآمال وسلبتهم بهاء النعمة، وخذلتهم الآمال وسلبتهم بهاء النعمة، ففارقوا الأحبة والأهل، وصار آباؤهم في الغم، وركب أزواجهم الهم، وترددت في الطرقات أبناؤهم، وتوزعت ورثتهم ديارهم وأموالهم. ثم يتفكر وينظر في أحوال قبورهم، لعلها خرقت الأكفان ومزقت الأبدان ومسخت الوجوه وهدمت الأسنان اللامعة، وسارت العيون الحسنة على الخدود، وانتشرت الأشعار، ولصقت الديدان بالأبدان، ومصت الدم وأكلت اللحم، وصار الماء الذي في الفم صديدا، والذي في العينين قيحا، والذي في الأنف دما، وسقطت الحدقان على الوجه، وفرقت الكتفان من الذراعين، والركبتان من الساقين، والساقان من القدمين، والدود يدخل في الفم ويخرج من المنخر. ثم يتفكر في نفسه كيف أنه يصير إلى هذه الحالة، ويكون في حال النزع، ويحضر الأقارب، وفي أثناء ذلك تغمض العينان، وفي أثناء ذلك تغمض العينان، ويوضع الرداء، وترتفع الأصوات، ثم يدعى الغسال فيدعه على السرير ويغسله ويكفنه، ثم يدع الناس جنازته على عواتقهم ويخرجونه من بيته الذي قضى عمره فيه وبذل كل جهد في بنائه، ويذهبون بجنازته إلى المقبرة، ثم يهيلون عليه التراب ويدفنونه وينصرفونه عنه، ولا يدخل قبره معه غيره مع ضيقه ووحشته، ثم يخوف نفسه أنه يتغير لونه ويتمزق بدنه وتأكله الديدان
وتنتشر العظام ويجيء منكر ونكير ويسألانه ثم يتفكر فيما بعد القبر من حشر ونشر وصراط وموقف وانصراف إلى الجنة أو إلى النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. فبالاستحضار لهذه المعاني يحصل الفكر في ذكر الموت، ويميل القلب إلى الأعمال الصالحات، ويزداد نشاط الامتثال للأوامر والاجتناب عن الذنوب. وينبغي على كل مسلم أن يتعود قراءة هذه الرسالة أو سماع هذه المحاضرة مرة على الأقل في كل شهر، فيفيده ذلك ان شاء اللہ عز وجل۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے اس رقت انگیز بیان میں انتہائی درد انگیز اور فکر انگیز تصور ذکر فرماتے ہیں۔ آئیے اس کو کان لگا کر سنیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کامیاب و عقل مند وہی ہے جو دوسروں کو مرتا دیکھ کر اپنی موت یاد کرے اور قبر و آخرت کی تیاری کر لے، جیسا کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا مقولہ ہے، السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔ غفلت کے ساتھ موت کو یاد کرنے سے یہ سعادت حاصل نہیں ہوگی، کہ اس طرح تو انسان ہمیشہ جنازے دیکھتا ہی رہتا ہے اور کبھی اپنے ہاتھوں سے بھی انہیں قبر میں اتارتا ہے۔ تصور موت کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی تنہائی میں دل کو ہر طرح کے دنیاوی خیالات سے پاک کر کے پھر پہلے اپنے ان دوستوں رشتہ داروں کو یاد کیجئے جو وفات پا چکے، اپنے قرب و جوار میں رہنے والے فوت شدگان میں سے ایک ایک کو یاد کیجئے اور تصور میں ان کے چہرے سامنے لائیے اور خیال کیجئے کہ وہ کس طرح دنیا میں اپنے اپنے منصب و کام میں مشغول، لمبی لمبی امیدیں باندھے دنیاوی تعلیم کے ذریعے مستقبل کی بہتری کے لیے کوشاں تھے اور ایسے کاموں کی تدبیر میں لگے تھے جو شاید سالہ سال تک مکمل نہ ہو سکے۔ دنیاوی کاروبار کے لیے وہ طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے۔ وہ صرف اس دنیا ہی کے لیے کوششوں میں مصروف تھے، اسی کی آسائشیں انہیں محبوب اور اسی کا آرام انہیں مرغوب تھا۔ وہ یوں زندگی گزار رہے تھے گویا انہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ موت سے غافل، خوشیوں میں بدمست اور کھیل تماشوں میں مگن تھے۔ ان کے کفن بازار میں آ چکے تھے لیکن وہ اس سے بے خبر دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے۔ اسی بے خبری کے عالم میں انہیں یکا یک موت نے آ لیا اور وہ قبروں میں پہنچا دیے گئے۔ ان کے ماں باپ غم سے نڈھال ہو گئے، ان کی بیوائیں بے حال ہو گئیں، ان کے بچے بلکتے رہ گئے، مستقبل کے حسین خوابوں کا آئینہ چکنا چور ہو گیا، امیدیں ملیا میٹ ہو گئیں، ان کے کام ادھورے رہ گئے، دنیا کے لیے ان کی سب محنتیں رائگاں گئیں۔ وہ رسا ان کے اموال تقسیم کر کے مزے سے کھا رہے ہیں اور ان کو بھول چکے ہیں۔ اس تصور کے بعد اب ان کی قبر کے حالات کے بارے میں غور کیجئے کہ ان کے بدن کیسے گل سڑ گئے ہوں گے، ان کے حسین چہرے کیسے مسخ ہو گئے ہوں گے۔ وہ کھل کھلا کر ہنستے تھے تو منہ سے پھول جڑتے تھے، مگر اب ان کے وہ چمکیلے خوبصورت دانت جھڑ چکے ہوں گے اور منہ میں پیپ پڑ گئی ہوگی۔
ان کی موٹی موٹی دلکش آنکھیں ابل کر رخساروں پر بہہ گئی ہوں گی، ان کے ریشم جیسے بال جھڑ کر قبر میں بکھر گئے ہوں گے، ان کی باریک اونچی خوبصورت ناک میں کیڑے گھس گئے ہوں گے، ان کے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند پتلے پتلے نازک ہونٹوں کو کیڑے کھا رہے ہوں گے۔ وہ ننھے ننھے بچے جن کی تتلی باتوں سے غمزدہ دل کھل اٹھتے تھے، مرنے کے بعد ان کی زبانوں پر کیڑے چمٹے ہوں گے۔ نوجوانوں کے قابل رشک توانا ورزشی جسم خاک میں مل گئے ہوں گے، ان کے تمام جوڑ الگ الگ ہو چکے ہوں گے۔ یہ تصور کرنے کے بعد یہ سوچئے کہ یہی حال ان قریب میرا بھی ہونے والا ہے۔ ہائے، مجھ پر بھی نزا کی کیفیت طاری ہوگی، آنکھیں چھت پر لگی ہوں گی، عزیز و اقارب جمع ہوں گے، ماں میرا لال کہہ رہی ہوگی، باپ مجھے بیٹا بیٹا کہہ کر پکار رہا ہوگا، بہنیں بھائی بھائی کی آوازیں لگا رہی ہوں گی، چاہنے والے آہیں اور سسکیاں بھر رہے ہوں گے۔ پھر اسی چیخ و پکار کے پرہول ماحول میں روح قبض کر لی جائے گی۔ کوئی آگے بڑھ کر میری آنکھیں بند کر دے گا، مجھ پر کپڑا اڑا دیا جائے گا، عزیزوں کے رونے دھونے سے کوہرام مچ جائے گا۔ پھر غسال کو بلایا جائے گا، مجھے تختہ غسل پر لٹا کر غسل دیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا۔ آہ و فغاں کے شور میں اس گھر سے میرا جنازہ روانہ ہوگا جس گھر میں نے ساری عمر بسر کی۔ کل تک جنہوں نے ناز اٹھائے، آج وہی میرا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف چل پڑے ہوں گے۔ پھر مجھے قبر میں اتار کر میرے عزیز اپنے ہاتھوں سے مجھ پر مٹی ڈالیں گے۔ پھر قبر کی تاریکیوں میں مجھے تنہا چھوڑ کر سب کے سب واپس چلے جائیں گے۔ میرا دل بہلانے کے لیے کوئی بھی وہاں نہ ٹھہرے گا۔ ہائے ہائے، پھر قبر میں میرا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا، اسے کیڑے کھانا شروع کر دیں گے۔ وہ کیڑے پتہ نہیں میری سیدھی آنکھ پہلے کھائیں گے یا الٹی آنکھ، میری زبان پہلے کھائیں گے یا میرے ہونٹ۔ ہائے ہائے، میرے بدن پر کس قدر آزادی کے ساتھ کیڑے رینگ رہے ہوں گے، ناک، کان اور آنکھوں وغیرہ میں گھس رہے ہوں گے۔ یوں اپنی موت اور قبر کے حالات کا باری باری تصور باندھیے۔ پھر منکر نکیر کی آمد، ان کے سوالات اور عذاب قبر کا خیال دل میں لائیے اور اپنے آپ کو ان پیش آنے والے معاملات سے ڈرائیے۔ اس طرح فکر مدینہ کے ذریعے موت کا تصور کرنے سے انشاءاللہ عز و جل دل میں موت کا احساس پیدا ہوگا، نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ موت کو یاد کرنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، کم از کم ایک بار اندھیرا کر کے یہ تنہائی میں اسی ویران محل نامی بیان کا کیسٹ جو مکتبۃ المدینہ سے مل سکتا ہے سننا، نیز یہ اشعار پڑھنا سننا انشاءاللہ عز و جل بے حد مفید رہے گا۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، نرم بستر گھر پر ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے، جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، روئے گا چلائے گا گھبرائے گا، کام مال و زر وہاں نہ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے
بدن کو کھائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، آہ ابل کر آنکھیں بھی بہہ جائیں گی، کھال ادھڑ کر قبر میں رہ جائے گی، سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل گر کھا گئے۔ توبو الاللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایہا الاخوة المشاہدون، شمروا بادروا بالاعمال الصالحہ، ان السلف الصالح رحمهم اللہ تعالی كانوا يكثرون من ذکر الموت ولذلك كانوا يحترزون من الذنوب والانهماك في لذات الدنيا ويستعدون للأعمال الصالحات ويخافون من ربهم۔ تعالوا بنا نسمع بعد الأقوال والحكايات۔ عن يزيد الرقاشي رحمه الله تعالى قال: دخلنا على عامر بن عبد الله وهو يبكي بكاء شديدا، قلنا له: ما أبكاك؟ فقال: أبكاني الليلة التي صبيحتها يوم القيامة۔ ذكره الإمام ابن أبي الدنيا في موسوعته۔ قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: جدير بمن الموت مسرعه والتراب مدجعه والدود أنيسه ومنكر ونكير جليسه والقبر مقره وبطن الأرض مستقره والقيامة موعده والجنة أو النار مورده، أن لا يكون له فكر إلا في الموت ولا ذكر إلا له ولا استعداد إلا لأجله ولا تدبير إلا فيه ولا تطلع إلا إليه ولا تعريج إلا عليه ولا اهتمام إلا به ولا حول إلا حوله ولا انتظار ولا تربص إلا له، وحقيق بأن يعد نفسه من الموتى ويراها في أصحاب القبور، فإن كل ما هو آت قريب والبعيد ما ليس بآت۔ وقال النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے یہ ویران محل نامی رسالے سے بیان سنا جو کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا تھا۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، فکر آخرت، فکر موت انشاءاللہ عز و جل ہوتی رہے گی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور قبر و آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا